آج کی اس ویڈیو میں مٹی کے چھیدے یعنی سائل پورز کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور ان سائل پورز کا کردار کیا ہے زراعت میں اور فصلوں کی پیداوار میں، اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی۔ آپ کو بتا چلوں کہ زراعت میں مٹی کی ساخت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ فصلوں کی نشو و نما کا براہ راست تعلق مٹی کی خصوصیات سے ہوتا ہے۔ مٹی کی ایک اہم خصوصیت مٹی کے چھیدے یعنی یا خالی جگہیں جنہیں سائل پورز بھی کہا جاتا ہے یہ وہ چھوٹے چھوٹے خلا ہوتے ہیں جو مٹی کے ذرات کے درمیان موجود ہوتے ہیں، اور انہی کی بدولت مٹی میں پانی اور ہوا ذخیرہ ہوتی ہے۔ اگر مٹی میں یہ چھیدے مناسب مقدار میں ہو تو پودوں کی جڑیں بہتر طریقے سے پروان چڑھتی ہیں اور فصلوں کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایک صحت مند زرعی مٹی میں تقریباً 45% مدنی زراعت، 5% نامیاتی مادہ، 25% پانی اور 25% ہوا ہوتی ہے۔ یہی توازن مٹی کو زرخیز بناتا ہے۔ عالمی زرعی تحقیقاتی ادارہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کی تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق مٹی کے چھیدے پودوں کے لیے پانی اور آکسیجن کی فراہمی میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ مٹی کے چھیدے دراصل مٹی کے ذرات کے درمیان موجود خالی جگہیں ہوتی ہیں۔ ان کا سائز اور تعداد مٹی کی ساخت پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر مٹی میں دو قسم کے چھیدے پائے جاتے ہیں۔ یہ پہلی قسم بڑے چھیدے یعنی مائکرو پورز کی ہوتی ہے۔ مائکرو پورز یہ بڑے سائز کے خلا ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانی تیزی سے نیچے کی طرف چلا جاتا ہے اور مٹی میں ہوا کی آمد و رفت ممکن ہوتی ہے۔ دوسری قسم چھوٹے چھیدے یعنی مائکرو پورز کی ہوتی ہے۔ یہ پانی کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں اور پودوں کی جڑوں کو آہستہ آہستہ پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہی چھوٹے چھیدے دراصل مٹی میں پانی کے ذخیرے کے لیے سب سے اہم ہوتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے یا کھیت میں پانی دیا جاتا ہے تو پانی مٹی کے چھیدوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ بڑے چھیدوں سے پانی نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ چھوٹے چھیدوں میں موجود پانی پودوں کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ زرعی تحقیقاتی ماہرین کے مطابق اگر مٹی کی ساخت اچھی ہو تو 1 ایکڑ زمین تقریباً 1.5 سے 2 ملین لیٹر پانی اپنے اندر محفوظ کر سکتی ہے۔ یہی پانی خشک موسم میں فصلوں کی زندہ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ مٹی کے چھیدوں کی مقدار مٹی کی ساخت پر منحصر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ریتلی مٹی میں بڑے چھیدے زیادہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جلدی نیچے چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس چکنی مٹی میں یعنی کلئی سائل میں چھوٹے چھیدے زیادہ ہوتے ہیں جس سے پانی زیادہ دیر تک محفوظ رہتا ہے، لیکن نکاسی آب کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق دوامی مٹی لومی سائل کو بہترین زرعی مٹی سمجھی جاتا ہے، کیونکہ اس میں بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے چھیدے مناسب مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ مٹی میں نامیاتی مادہ مٹی کے چھیدوں کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب مٹی میں کمپوسٹ یا گوبر کی کھاد شامل کی جاتی ہے تو مٹی کے ذرات آپس میں جڑ کر بہتر ساخت بناتے ہیں۔ تحقیقاتی زرعی ادارہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کی رپورٹس کے مطابق اگر مٹی میں نامیاتی مادے کی مقدار 1% بڑھ جائے تو مٹی کی پانی ذخیرہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں تقریباً 20,000 گیلن فی ایکڑ تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ پودوں کی جڑیں بھی مٹی میں چھیدے بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جب جڑیں بڑھتی ہیں تو وہ مٹی کے اندر راستے بناتی ہیں جس سے پانی اور ہوا کے نقل و حرکت میں بہتری آتی ہے۔ اسی طرح کیچوے اور دیگر مٹی کے جاندار بھی مٹی کی ساخت کو بہتر بناتے ہیں۔ ان کے بنائے ہوئے راستے مٹی میں بڑے چھیدوں کی طرح کام کرتے ہیں جو پانی کے بہاؤ اور ہوا کی آمد و رفت کو آسان بناتے ہیں۔ مٹی کے چھیدے صرف پانی ذخیرہ کرنے کے لیے اہم نہیں بلکہ یہ پودوں کی جڑوں کو آکسیجن فراہم کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ اگر مٹی بہت سخت ہو جائے تو اس میں چھیدے کم ہو جائیں گے اور جڑوں کو آکسیجن نہیں ملتی اور پودے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جدید زراعت میں مٹی کو نرم رکھنے اور اس کی ساخت کو بہتر بنانے پر خاص توجہ دی جاتی ہے۔ مٹی کے چھیدے یا سائل پورز دراصل مٹی کی زندگی کی علامت ہیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے خلا مٹی میں پانی اور ہوا کو محفوظ رکھتے ہیں اور پودوں کی جڑوں کو نشو و نما کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتے ہیں۔ اچھی مٹی وہی ہوتی ہے جس میں بڑے اور چھوٹے دونوں قسم کے چھیدے مناسب مقدار میں موجود ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کسان مٹی میں نامیاتی مادہ شامل کریں، مناسب ہل چلائیں اور مٹی کی ساخت کو بہتر رکھیں تو مٹی کی پانی ذخیرہ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے۔ آج میں نے سائل پورز کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ مفید انفارمیشن شیئر کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لائک کیجئے، فالو کیجئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔